بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ انہوں نے غزہ جنگ کو قبل از وقت ختم کرنے کے لیے مسلسل دباؤ کا مقابلہ کیا ہے اور ہمارے اس موقف کو امریکہ کی مقبول حمایت حاصل ہے جو حماس پر مکمل فتح تک مہم جاری رکھنے میں ہماری مدد کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک تبصرے میں اسرائیل کی سخت دائیں بازو کی حکومت کو بین الاقوامی حمایت سے محروم کرنے کے خلاف خبردار کیا تھا، جبکہ نیتن یاہو نے ایک سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 82% امریکی حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، جو کہ بھونڈا ہے۔ ان کے اس بیان کو صدر جو بائیڈن کے تبصرے کا جواب سمجھا جا رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی رمضان المبارک کے لیے غزہ میں لڑائی روکنے پر راضی ہو چکا ہے، جو کہ 10 مارچ سے شروع ہونے والا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور اسرائیلیوں کی طرف سے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ وہ رمضان کے دوران فوجی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوں گے، اور ساتھ ہی اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ہمیں تمام یرغمالیوں کو نکالنے کے لیے بھی وقت مل جائے گا۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ کی پٹی کے 30,000 افراد کی شہادت کا ذمہ دار ہے، کیونکہ امریکہ سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش ہونے والی قراردادوں کو ویٹو کر دیتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکی قرارداد کا مسودہ اسرائیل کے لیے نسل کشی کا لائسنس ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کا غزہ سے موازنہ کرنا درست نہیں ہے۔ افغانستان، عراق اور شام سمیت متعدد ملکوں میں امریکہ وہاں کی عوام کی نسل کشی میں ملوث رہا ہے۔ ایسی صورت میں امریکہ کیسے دنیا کو اخلاق کا درس دے سکتا ہے؟ روس کا کہنا ہے کہ مغرب واقعہ میں غزہ کے بچوں کے لیے پریشان ہے۔ غزہ کے بچے انسانی حقوق کے دعوے دار یورپی یونین کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ غزہ میں دنیا کے کسی بھی حصے میں زیادہ بھوک کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی کی 1/4 آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ 5 سال سے چھوٹے 90% بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی ہے۔ موڈیز کے مطابق پاکستان میں 8 فروری کو انتہائی متنازع انتخابات کے باعث سیاسی خطرات بہت ہی بلند ہیں۔ نئی مخلوط حکومت کے لیے غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی۔ موڈیز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشکل اصلاحات کے لیے نئی مخلوط حکومت کا انتخابی منڈیٹ زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ پاکستان کی آؤٹ لک مستحکم لیکن طویل مدتی CAA3 ریٹنگ برقرار ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بیرونی مالی ضروریات کا سامنا ہے اور زر مبادلہ ذخائر ناکافی ہیں۔ پاکستانی معیشت کو قلیل اور وسط مدت کے دوران انتہائی بلند مالی خطرات درپیش ہیں۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ IMF سے نیا قرض پروگرام دیگر ممالک اور اداروں سے قرض کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ مالی اور بیرونی خطرات میں کمی پر پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو زر مبادلہ ذخائر اور ریونیو میں بہتری لانا ہوگی۔ قرضوں پر ڈیفالٹ کی صورت میں پاکستان کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر بات چیت جاری ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نجی سفارتی گفتگو پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ توانائی بحران سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کرنا امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کی توانائی صلاحیت میں 4000 میگا واٹ اضافے میں مدد کی ہے۔ امریکہ محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی منصوبوں کی مدد سے آج 50 ملین سے زیادہ پاکستانیوں کے گھروں کو بجلی مل رہی ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو بالکل تیار ہے۔ اپنے ایک انٹرویو کے دوران صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ قطر سمیت 6 عرب ملکوں سے رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی سے ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کے لیے بہت سے عرب ممالک تیار ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا وجود برقرار رکھنے کے لیے 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ اسرائیل نے رافع میں فلسطینیوں کی جانوں کا تحفظ یقینی نہ بنایا تو عالمی حمایت کھو دے گا۔ فرانس نے یوکرین میں لڑنے کے لیے نیٹو فوجی بھیجنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ روس کی شکست یورپ کی سلامتی اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو میں ابھی اتفاق رائے نہیں مگر کچھ خارج از امکان نہیں۔ نیٹو کا پہلے طیارے، ٹینک اور میزائل بھیجنے پر بھی اتفاق نہ تھا۔ میکرون کا کہنا تھا کہ یوکرین کو سائبر ڈیفنس صلاحیت دی جانی چاہیے، جبکہ دوسری طرف دوستو اس معاملے پر روس کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فوج یوکرین بھیجی گئی تو نیٹو سے براہ راست جنگ ہوگی۔ ہائبرڈ جنگ مسلط کی گئی تو انتہائی منفی نتائج کے لیے تیار رہیں۔ روس کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ صورتحال کے نتائج کیا ہوں گے۔ مودی حکومت نے جماعت اسلامی کشمیر پر ملک کی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری کے خلاف سرگرمیاں جاری رکھنے پر پابندی میں 5 سال کے لیے توسیع کر دی ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ جو بھی ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرے گا اسے سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی ملک کی سلامتی، سالمیت اور خود مختاری کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسے پہلی بار 28 فروری 2019 کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دیا گیا تھا۔ دوستو، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NI کی طرف سے تخریب کاری کی فنڈنگ کے سلسلے میں کشمیر میں اس کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے مارے جانے کے چند دنوں بعد ہی مرکزی حکومت نے جماعت اسلامی کشمیر کے خلاف یہ کارروائی کی ہے۔ یاد رہے کہ دسمبر 2022 میں جموں اینڈ کشمیر کی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی یعنی SIA نے وادی کشمیر کے 4 اضلاع میں جماعت اسلامی کی 100 کروڑ روپے کی متعدد جائیدادوں کو ضبط کیا تھا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سیدہ شہر بانو نقوی نے دوستوں ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف نے شہر بانو کی ڈیوٹی کے دوران ایک غیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ پیش کرنے پر تعریف وصول کی۔ خاتون آفیسر شہر بانو نقوی نے 26 مارچ 2024 کو لاہور کے اچھرا بازار کے مشتعل ہجوم سے ایک خاتون کو بحفاظت نکالا تھا۔ آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین پاکستانی معاشرے کا ایک انمول حصہ ہے اور ان کا احترام ہمارے مذہب کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی اقدار میں بھی شامل ہے۔ آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ بدعت کی بنیاد پر من مانی کارروائیاں معاشرے کے نقطۂ نظر کو کمزور کرتی ہیں۔ آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ بدعت کی بنیاد پر من مانی کارروائیاں معاشرے کے نقطۂ نظر کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف نے اسلام کے حسن سلوک اور احسان کے ابدی پیغام پر روشنی ڈالی۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنی نشستیں مل چکی ہیں اس پر صبر شکر کریں ورنہ بھاگ جائیں۔ فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ کیونکہ قانونی ہے تو پھر نہ صحیح سمجھے اور سیٹیں بنتی بھی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فارم 45 میں چھولے کھائیں اور PTI چاند پر حکومت بنا لے کیونکہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی۔ جتنی نشستیں مل چکی ہیں اس پر صبر شکر کریں ورنہ یہاں سے دوڑ جائیں۔ روسی حکومت نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ فلسطینی جماعتوں کے رہنما جمعرات کے روز روس میں ایک اہم ملاقات کرنے پہنچ رہے ہیں۔ یہ ملاقات فلسطین میں ایک مشترکہ حکومت کی تشکیل، فلسطینیوں کے سیاسی مستقبل اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے
باہمی مشاورت کے حوالے سے اہم ہوگی۔ اس سے پہلے بھی دوستو ایک خبر سامنے آئی تھی کہ روس فلسطینی جماعتوں کو اپنے ہاں ملنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اب روس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جمعرات کے روز یہ ملاقات ہوگی، جس میں حماس اور فتح کے اعلیٰ نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اسرائیل کو اگلے مارچ کے وسط تک کا وقت دیا ہے کہ وہ ایک خط پر دستخط کریں جسے امریکہ نے منگل کو پیش کیا ہے، جس میں یہ ضمانت مانگی گئی ہے کہ وہ امریکی ہتھیاروں کے استعمال کے دوران بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں گے اور انسانی امداد کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ڈیڈ لائن تک ضمانتیں فراہم نہیں کی گئیں تو ملک میں امریکی ہتھیاروں کی منتقلی عارضی طور پر روک دی جائے گی۔ ازبکستان کی ایک عدالت نے دوستوں مضر صحت عناصر کی ملاوٹ والے کھانسی کے شربت کی وجہ سے 70 بچوں کی تقریباً موت کے مقدمے میں 23 افراد کو سزا سنائی ہے۔ یہ لوگ ٹیکس چوری، غیر معیاری اور جعلی ادویات کی فروخت، عہدے کے غلط استعمال، غفلت، جعل سازی سے لے کر رشوت خوری تک کے جرائم کے مرتکب پائے گئے۔ بھارت میں ماریون بائیو ٹیک کی تیار کردہ اور ازبکستان میں کرمیکس میڈیکل کے ذریعے تقسیم کردہ کھانسی کے سیرپ میں ملاوٹ کا پتہ لگایا گیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی ایک تحقیق میں ماریون بائیو ٹیک کے کھانسی کے 2 سیرپ غیر معیاری پائے گئے تھے۔ اگرچہ دوستوں کمپنی نے ملاوٹ کے الزامات سے انکار کر دیا ہے، لیکن بھارت کی وزارت صحت نے اس کی پیداوار روک دی ہے اور شمالی ریاست اتر پردیش میں فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے کمپنی کا لائسنس بھی معطل کر دیا ہے۔ ٹرائل کے آغاز میں ملاوٹ والی دوا کی وجہ سے مرنے والے بچوں کی مجموعی تعداد 65 تھی، جبکہ بعد میں مزید 3 بچوں کی موت ہو گئی۔ ان 23 افراد میں کرمیکس میڈیکل کے انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنگھ رنگویندر پرتار بھی شامل تھے۔ انہیں 20 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے 63,000 پاؤنڈز کا معاوضہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے، جو شربت کے استعمال سے مرنے والے 68 بچوں کے خاندانوں اور معذور ہونے والے 4 دیگر بچوں کو بھی ادا کیا جائے گا۔ بھارت میں دوستوں تیار کردہ کھانسی کے شربت کو حالیہ برسوں میں متعدد اموات سے جوڑا گیا ہے۔ بھارت میں تیار کردہ 4 کھانسی کے شربت کے استعمال سے 2022 میں گیمبیا میں بھی 70 بچوں کی موت نے غم و غصے اور تشویش کو جنم دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 1 ماہ کے اندر پورے صوبے میں کوڑا کرکٹ کی صفائی کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ستھرا پنجاب پروجیکٹ پر پہلا اجلاس ہوا۔ مریم نواز نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 1 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کہاں عمل ہوا ہے، کہاں عمل نہیں ہوا ہے۔ ٹوٹی گلیوں، گلی محلوں اور سڑکوں پر کھڑا گندا پانی اور ابلتے گٹروں سے عوام کو نجات ملنی چاہیے۔ بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہنا تھا کہ جبری گمشدگی کے معاملے پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ بتایا گیا ہے کہ کچھ TTP کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کے مطابق کچھ طلبہ گھر آ گئے ہیں اور کچھ کو ٹریس کر رہے ہیں۔ کیس چلا ہے تو کچھ لوگ گھر آ گئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس میں کہا کہ ادارے قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ آپ نے عدالت میں پیش ہو کر ثابت کر دیا کہ آپ بھی قانون کو جواب دہ ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بلا شبہ یہ جنگ ہے، ہماری فوج اور ادارے لڑ رہے ہیں، قانون ایک ہے، سب کے حقوق ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 20 سال سے لڑائی چل رہی ہے، آئندہ پارلیمنٹ آئے گی، وہ بھی دیکھے گی۔ آئے روز کے الزامات سے ریاست کو نکالنا چاہیے۔ ہم نے اس لیے ہتھیار نہیں اٹھایا کہ ریاست نے ہمارے حقوق کی گارنٹی دی ہے۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ جب بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اکثر اوقات اپنے ساتھ چھتری رکھتے ہیں۔
جو مرد آفس جاتے ہیں ان کے لیے ہاتھ میں بریف کیس یا دستاویزات کے ساتھ ساتھ چھتری بھی سنبھالنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اس کو آسان بنانے کے لیے جاپان میں ٹائی نما چھتری متعارف کروائی گئی ہے۔ اس چھتری کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ آپ اس کو ٹائی کی طرح باندھیں اور اوپر کوٹ پہن لیں۔ جب بارش ہو تو ٹائی کھولیں اور اس کو چھتری بنا لیں۔ جرمن ماہرین نے طویل تحقیق کے بعد سلائم مولڈ کہلانے والے یک قلبی جاندار جو بیک وقت جانوروں اور پودوں کے درمیانی چیز کا درجہ رکھتا ہے، اس میں یادداشت اور ذہانت کا راز دریافت کر لیا ہے۔ سلائم مولڈ کا ہر خلیہ صرف چند سینٹی میٹر سے لے کر کئی میٹر جتنا بڑا ہو سکتا ہے، جس کا انحصار اس کی قسم پر ہوتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں کے لیے سلائم مولڈ کی سب سے حیرت انگیز خاصیت اس میں یادداشت اور ذہانت کی موجودگی ہے، حالانکہ نہ تو اس میں دماغ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اعصابی نظام۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں ہونے والے مشاہدات سے ثابت ہو چکا ہے کہ سلائم مولڈ نہ صرف ماضی کے واقعات کو یاد رکھتا ہے بلکہ انہیں مد نظر رکھ کر ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے آئندہ فیصلے بھی کرتا ہے۔ بعض تجربات کے دوران سلائم مولڈ نے بڑی کامیابی سے بھول بھلیوں میں مختصر ترین راستہ تلاش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا ذہین ترین یک قلبی جاندار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سلائم مولڈ میں یادداشت اور ذہانت کیوں ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونخ کی دو خاتون سائنسدانوں نے کچھ سال پہلے تحقیق شروع کی تھی۔ ڈاکٹر مرنا کریمر پروفیسر کیرن عالم نے کئی تجربات اور مشاہدات کے بعد دریافت کیا ہے کہ سلائم مولڈ کی باریک نالیوں والے نیٹ ورک جیسی ساخت ہی اس کی یادداشت اور ذہانت کی ذمہ دار ہے۔ سلائم مولڈ ایک ایسا منفرد یک قلبی جاندار ہے جو ان گنت حصوں میں بٹا ہوتا ہے، جبکہ اس کا ہر حصہ باریک نلکیوں جیسے ایک نیٹ ورک کے ذریعے باقی تمام حصوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اس تحقیق سے جہاں یہ معلوم ہوا ہے کہ سلائم مولڈ کوئی بھی دماغ یا اعصابی نظام نہ ہوتے بھی یادداشت اور ذہانت کا حامل ہوتا ہے، وہیں یہ نکتہ بھی سامنے آیا ہے کہ شاید ہمیں جانداروں میں یادداشتوں کے ذخیرے اور ذہانت کے بارے میں اپنی موجودہ معلومات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس تحقیق کی تفصیلات دوستو پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز امریکہ کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔